أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ۔ رمضان المبارک کا برکتوں والا، رحمتوں اور مغفرتوں والا مہینہ اور جہنم سے آزادی حاصل ہو جانے والا مہینہ، اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ پروردگار کما حق ہو اس مبارک مہینے کی برکتیں، رحمتیں اور مغفرتوں کو سمیٹنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ آج کا موضوع خطبہ جمعہ، اللہ وحدہ لا شریک نے رمضان المبارک میں کیا کچھ ہمیں چھوٹ عطا فرمائی ہے، اور یہ کہ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو وہ روزے ابتداءً کیسے تھے، اور بتدریج ان روزوں کے اندر کیا کمی ہوئی اور کیا تبدیلی واقع ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو کہ اپنی مخلوق پر بے پناہ کرم و فضل فرمانے والی ذات ہے، رمضان کے پہلے 15 دن گزر چکے ہیں، اب رمضان کے آخری 15 دن کی شروعات ہے۔ اللہ کرے کہ رمضان کا مبارک مہینہ گزرے اور ہم اللہ کے نزدیک، اللہ کے ہاں مغفور اور مرحوم ہو چکے ہوں، ہم پر اللہ کی رحمت ہو چکی ہو، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بخشش عطا ہو چکی ہو۔ تو سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں، تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، بے شک اللہ نے جان لیا کہ تم اپنی جانوں میں خیانت کرتے تھے۔ فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ نے تم پر مہربانی فرمائی اور پروردگار نے تمہیں معاف فرما دیا۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم، تو اب رمضان کی راتوں میں بیویوں سے مباشرت کرو اور مانگو اللہ سے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا،
اور رمضان کی راتوں میں ساری رات کھا بھی سکتے ہو اور پی بھی سکتے ہو، کھاؤ اور پیو حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید داغے سے سیاہ داغا خوب واضح ہو جائے، پھر روزے کو رات تک پورا کرو اور ان سے مباشرت کرو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ اللہ نے رمضان کی راتیں روزہ دار کے لیے حلال کر دی ہیں، لیکن جب اختتام سحر ہو جائے ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزے کو رات تک پورا کرنا ہے، یعنی طلوع فجر سے لے کر پھر غروب آفتاب تک روزہ ہی روزہ ہوگا، نہ کھانے کی اجازت ہوگی، نہ پینے کی اجازت ہوگی، نہ صحبت کرنے کی اجازت ہوگی۔ اب اس آیت مبارکہ میں کیا اس کا شان نزول ہے؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں لے کر کے آئے کہ جب رمضان کا روزہ فرض ہوا شروع میں، تو روزہ کھولنے سے لے کر نماز عشاء تک کھانا پینا اور صحبت کرنا جائز تھا، اس کی اجازت تھی۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو شروع کے اندر یہ معاملہ تھا کہ افطاری کرنے کے بعد سے لے کر جب تک بندہ جاگ رہا ہے اور وہ ایک مرتبہ سو نہیں جاتا، وہ اس وقت تک کھا بھی سکتا تھا، پی بھی سکتا تھا اور صحبت کرنا بھی جائز تھی۔ جب ایک آدمی نے نماز عشاء پڑھ لی اور پھر اس کی آنکھ لگ گئی، وہ سو گیا، تو اب دوبارہ اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ اب دیکھیے کہ اللہ وحدہ لا شریک کتنا مہربان ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس معاملے کو تبدیل کر دیا، اللہ جو ہر بات کا ازل سے علم رکھنے والا ہے، اس پروردگار نے جب دیکھا کہ میرے بندوں پر رات بھر روزہ رکھنا اور دن میں بھی روزہ رکھنا مشقت کا کام ہے، تو اللہ وحدہ لا شریک نے پھر اس میں چھوٹ عطا فرما دی اور رخصت عطا فرما دی۔ تو شروع میں کیا تھا اور آج کیا ہے؟ اور اس کے باوجود بھی اگر مسلمان کلمہ پڑھنے والا بغیر عذر کے رمضان کا روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس سے بڑا بدقسمت اور محروم آدمی کوئی نہیں ہوگا۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ پوری رات اب چاہے بندہ سوتا رہے یا جاگتا رہے یا آدمی سو کر دوبارہ جاگ جائے، اللہ نے پوری رات کھانا بھی حلال کر دیا، اور رمضان کی رات میں پوری رات کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیوی سے صحبت کرنا بھی حلال اور جائز قرار دے دیا۔ اب جب یہ حکم تھا کہ نماز عشاء پڑھنے کے بعد کوئی آدمی سو جائے اور اس کا روزہ شروع ہو جائے، تو یہ مشقت والا حکم تھا، نہایت صبر آزما معاملہ تھا۔ مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، سنن نبی داود کتاب الصیام حدیث نمبر 2313، جناب ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں، یعنی شروع کے اندر عشاء کی نماز جب آدمی پڑھ لیتا اور وہ ایک مرتبہ سو جاتا تو اس پر کھانا پینا اور بیوی حرام ہو جاتی، سوتے ہی اگلے دن کے روزے کی شروعات ہو جاتی۔ ایک صحابی تھے حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ دن بھر اپنے کھیتوں کے اندر دہاڑی اور مزدوری کرنے والے کاشتکار آدمی ہیں۔ جناب حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ دن بھر کھیتوں کے اندر دہاڑی اور مزدوری کرتے رہے، اور جب رات کو
گھر آئے روزے کے افطار کے وقت میں، آ کر اپنی بیوی سے پوچھا کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ تو بیوی نے جواب دیا کہ افطاری کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! آج بھی ایسا ہوتا ہے، اور ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب مسلمان افطاری کرے، سحری کرے، یا رمضان کے علاوہ ہو، آدمی کو چاہیے کہ اپنے اڑوس پڑوس میں بھی دیکھ لیا کرے کہ کہیں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جس کے پاس افطاری بھی نہ ہو۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے اور اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے کے گھر کھانا دینا نہیں ہوتا، بلکہ رکھ رکھاؤ کے تحت ضرور کھانا دیا جاتا ہے۔ اگر میرا پڑوسی میرے گھر کھانا دیتا ہے تو میں بھی اس کے گھر کھانا بھیجوں گا، اور اگر میرا پڑوسی میرے گھر کھانا نہیں دیتا تو بدقسمت اور محروم آدمی کو، بد نصیب آدمی کو، پڑوسی تو پڑوسی رہ گئے، مسجد میں اور مولوی کو دینے تک کی نصیب کا نصیب نہیں ہوتا، لیکن ہر ایک کا اپنا نصیب ہے۔ بدبختوں پر مبنی محلہ ہو تو بدبخت ہوں گے، نصیبوں والے ہیں تو وہ اچھے نصیب والے ہوں گے۔ تو صحابی حضرت قیس دن بھر کاشتکاری دیہاڑی مزدوری کرنے کے بعد جب گھر آئے، اپنی بیوی سے کہا کہ کیا کھانے کے لیے کوئی موجود ہے کچھ؟ اور یہ صحابی روزے کے ساتھ تھے۔ بیوی کہنے لگی کہ گھر میں افطاری کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، آپ ٹھہریے، تھوڑا انتظار کریں، میں کسی پڑوسی سے کچھ لے کر کے آتی ہوں۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی پڑوسیوں کے پاس کچھ مانگنے کے لیے گئی، اور وہ محلہ بھی اچھا محلہ تھا، انہوں نے کچھ نہ کچھ دے دیا۔ ہاں جی، خڑوسوں اور بدقسمت لوگوں کا محلہ نہیں تھا۔ جب یہ پڑوسیوں سے کچھ لے کر کے آئی تو آ کر کے دیکھا کہ حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ تو سو گئے، وہ نیند میں چلے گئے۔ تو شروع میں کیا تھا کہ جب کوئی بندہ افطاری کے بعد سو جاتا، اگلے دن کا روزہ کنٹینیو ہو جاتا، شروع ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! اب اگر وہ اپنے خاوند کو جگا بھی دیتی تو وہ کھانا نہیں کھا سکتا تھا۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ دن بھر روزہ رہا، اور پھر رات بھی روزے میں، اور اگلا دن دوبارہ روزے میں۔ جب اگلا دن آدھا دن گزرا تو حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل بھوکے اور پیاسے رہنے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے غش کھا کر کے بھی ہوش ہو گئے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا تو اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید سورۃ البقرہ کی یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کی رات میں پوری کی پوری رات کھانے کی بھی اجازت دے دی اور پینے کی بھی اجازت دے دی۔ بھلے رات میں آدمی جتنی مرتبہ سوئے اور جتنی مرتبہ اس کو جاگ آئے، آدمی پوری رات صحبت بھی کر سکتا ہے، کھا اور پی بھی سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے اور مہربانیاں فرمانے والا ہے، اور اس کے باوجود اگر بندہ نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ زکوٰۃ دے، نہ حج کرے، تو بندہ اپنے آپ کے اوپر خود ہی وہ ظلم کرنے والا ہوگا، اپنے آپ کے ساتھ آدمی خود ہی زیادتی کرنے والا ہوگا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ثم اتم الصیام الی اللیل، پورا دن روزہ ہوگا اور غروب آفتاب پر روزہ افطار کیا جائے گا۔ اب بدقسمتی سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو سورج کے غروب ہونے کے
10 منٹ بعد روزہ افطار کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کے ساتھ زیادتی اور ظلم کرنے والے ہیں، اور بعض وہم اور شک کی بنیاد پر کئی منٹ روزہ دیر سے افطار کرنے والے۔ جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا؟ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 2353 کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک کہ مسلمان افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ افطاری دیر سے کیا کرتے تھے۔ اب آپ کو سمجھنا ہے کہ کیا مطلب؟ تو یہود و نصارہ وہم اور شک کی بنیاد پر کئی منٹ لیٹ افطاری کرتے، یا رافضیوں اور شیعوں کی طرح 10 منٹ لیٹ افطاری کیا کرتے تھے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات ہو جائے، رات کا مطلب سورج غروب ہو جائے، تو روزہ افطار کر دینا چاہیے۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں اور گھڑیوں کے حوالے سے، رمضان کے مقدس مبارک مہینے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ طبرانی کی روایت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، اور ممبر کی پہلی سیڑھی کے اوپر آپ نے پاؤں رکھا تو فرمایا کہ آمین۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر کی دوسری سیڑھی پر چڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر کی تیسری سیڑھی کے اوپر چڑھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین۔ اب جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ خلاف توقع معاملہ دیکھا کہ آپ نے کبھی ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین آمین اور آمین نہیں کہا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے خلاف معمول ایک عمل کیا ہے، آپ کی عادت نہیں ہے کہ ممبر پر چڑھتے ہوئے جب پیارے نبی علیہ السلام خطبے کے لیے ممبر پر چڑھتے تو آپ کی عادت نہیں کہ ممبر پر چڑھتے ہوئے آپ آمین کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس آمین کہنے کی وجہ ہے جب میں ممبر پر چڑھنے لگا تو فرشتوں کے سردار جناب حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اور انہوں نے آ کر یہ بد دعا کی۔ 3 مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام بد دعا کرتے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پروردگار ہمیں اس بد دعا سے بچا لے۔ وہ بد دعائیں کیا تھیں؟ جناب حضرت جبریل فرماتے ہیں وہ بندہ ہلاک ہوا، رسوا ہوا، وہ برباد ہوا، اور وہ بدبخت آدمی ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی بخشش نہ ہوئی۔ اب رمضان کے مہینے میں بخشش کیسے ہوگی کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ رمضان کے 30 اور 29 روزے رکھے۔ رمضان کے مہینے میں بخشش یہ ہوگی کہ آدمی رات میں نماز تراویح مسجد میں باجماعت ادا کرے، پورا دن ہماری سنگتیں، ہماری دوستیاں، ہماری بیٹھکیں، ہماری محفلیں، ہماری مجلسیں، ہمارے دوست، یہ پورا سال رہتا ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں بھی اگر یہی ترتیب پوری سال رہے، وہ بندہ بڑا بدبخت آدمی ہے کہ جو رمضان کا روزہ نہ رکھ پائے اور جو رمضان میں تراویح نہ پڑھ پائے۔ اب یاد رکھیے، جو رمضان کا روزہ نہیں رکھتا مجال کہ وہ پورا سال کبھی روزہ رکھ لے۔ جس کو رمضان میں قرآن سننا نصیب نہیں ہوتا نماز تراویح میں، امید ہے کہ مجال کہ وہ پورا سال قرآن پڑھ لے۔ تو جناب حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا آدمی جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر اس کی بخشش نہ ہو تو ایسا آدمی بدنصیب آدمی ہے، یہ بدبخت آدمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کی بد دعا پر آمین کہا۔ اب اگر فرشتوں کا سردار بد دعا دے
اور نبیوں کا سردار اس پر آمین کہے، اس سے بڑا کائنات میں کوئی بدبخت ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رمضان کا روزہ رکھے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کی بخشش ہو گئی۔ فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، آدمی رمضان میں تراویح پڑھے گا اللہ اس کی بخشش کر دے گا۔ تو فرشتہ جبریل یہ بد دعا کرتا ہے کہ وہ آدمی بد نصیب اور بدبخت ہے، وہ آدمی بد نصیب اور بدبخت ہے، رمضان گزر گیا مگر اس کی بخشش نہ ہوئی۔ صاف مطلب ہے نہ اس نے روزہ رکھا نہ اس نے نماز تراویح پڑھی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ تراویح پڑھنا سنت ہے یا فرض ہے؟ تراویح پڑھنا سنت ہے یا فرض ہے؟ جواب یہ ہے کہ جہنم سے اپنے آپ کو بچانا آدمی کے لیے فرض ہے یا سنت ہے؟ تو اللہ نے رمضان میں جہنم سے بچنے کا طریقہ یہ رکھ دیا کہ روزہ رکھو اور رات میں نماز تراویح پڑھو۔ تو ہر آدمی کا جواب یہ ہوگا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا میرے اوپر فرض ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر وہ روزہ نہیں رکھ رہا اور تراویح نہیں پڑھ رہا، اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے جہنم سے بچنے کا، ہاں جی، اس کا کوئی ارادہ نہیں جہنم سے بچنے کا۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل نے دوبارہ بد دعا دی، فرمایا کہ وہ بندہ جس نے اپنے والدین کو، اماں ابا دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت کو حاصل نہ کر پایا، تو فرمایا یہ بندہ بھی بد نصیب اور بدبخت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس پر بھی آمین کہا، اور اسی طرح جبریل نے کہا وہ بندہ بھی بدبخت ہے جس کے سامنے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا اور اس بد نصیب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھا۔ اب اس حدیث سے ہمیں 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ اگر ہم خوش نصیب بننا چاہتے ہیں، ویسے تو ہمارے نزدیک خوش نصیبی کا معیار کچھ اور ہے، پیسہ بہت زیادہ ہو، نوکری اچھی ہو، بیوی خوبصورت ہو، مال و دولت ہو، گھر بار ہو، نوکر چاکر ہوں، ہاں جی، بینک بیلنس ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ نصیب والا ہے۔ حالانکہ اگر یہ نصیب والا ہے تو پھر فرعون اور قارون وہ دنیا کے سب سے بڑے نصیب والے ہوئے کہ اللہ نے ان کو بہت سے بنگلے، کوٹھیاں، کاریں، سواریاں، اس وقت کے جو کھوتے گھوڑے تھے وہ اللہ نے ان کو بہت کچھ عطا فرمایا۔ تو اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں بد نصیب نہ بنوں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، روزہ بھی رکھے اور رات میں نماز تراویح بھی پڑھے۔ کوئی چاہتا ہے کہ میں بد نصیب نہ بنوں تو اپنے والدین کی خدمت کرے۔ کوئی چاہتا ہے کہ میں بد نصیب نہ بنوں تو جب بھی نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، آپ کا نام لیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، آپ کا ذکر کرنے والا، آپ کا نام لینے والا بھی درود پڑھے اور سننے والے بھی درود پڑھیں۔ اقول قولی ھذا